السلام علیکم جو اللہ کے راستے میں ورحمۃ نکل کر اللہ کا شکر ادا کرے گا میں کہ اللہ تیرا کرم ہے، تیرے مجھے اور تیرے آپ راستے میں دیکھ رہے نکالا ہیں ہے، تبلیغ کرتا پروردگار عالم اس کی نسلوں کو قبول کرے گا۔ دوستو، جو لوگ میرے چینل شکایت پر نہ نئے کریں، ہیں چینل کو مجھے نہیں سبسکرائب جانا تھا، کریں، مجھے پھنسا بیل دیا، آئیکن کی گھنٹی کو بلکہ مجھے دبائیں جانا تھا، تاکہ میری آنے اللہ تیرا والی کرم تو نے ویڈیو مجھے لگا آپ دیا، تک پہنچ سکے۔ اور میں تو بڑی بڑی بیماریوں سے، بڑی بڑی تو مصیبت آج سے میں میں بچ جس گیا۔ ویڈیو پر ریئیکشن دینے والا پروردگار ہوں عالم اس اللہ ویڈیو پاک کا اس کی ٹائٹل نسلوں کو ہے قبول اللہ کریں گے۔ کے راستے میں نکلنے اس کے لوگ آپ اللہ فضائل۔ کے راستے میں جا رہے ہیں، بڑے فضائل اللہ کے راستے مولانا میں نکلنے کے۔ مستقیم اللہ صاحب کے راستے کا فلاحی ایک پالن دن پوری دنیا کا کے یہ 1000 بیان دنوں ہے۔ سے بہتر ہے۔ پہلے بیان اور کو اللہ کے سنتے ہیں، راستے میں اس کے صبح بعد نکل بھی جانا اپنا ریئیکشن اور اللہ ہوگا کے راستے میں انشاءاللہ۔ شام نکل جانا دنیا مافیہ سے بہتر ہے۔ بڑے فضائل ہیں جب بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے۔ حدیث پاک ہے، من خرج فی سبیل اللہ فهو ضامن علی اللہ، کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ پاک اس کے گھر والوں کے ذمہ دار بن جاتے ہیں، اس کے کاروبار کے ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی بس عائشہ سے پوچھا، عائشہ بتاؤ پورے مدینے میں گھر کس کا اچھا ہے؟ عائشہ نے سوچ کے فرمایا میرا گھر تو میرا اچھا ہے، کہ میرے گھر میں اللہ کے نبی آپ ہیں، میرے گھر میں قرآن کریم اتر رہا ہے، میرے گھر میں جبرائیل امین آتے ہیں وہی لے کر، پورے مدینے میں گھر میرا اچھا ہے۔ تو حضور نے کہا عائشہ تیرا گھر اچھا نہیں ہے، بلکہ گھر تو اس آدمی کا اچھا ہے جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اس کے گھر میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ آ جاتے ہیں۔ اللہ کے آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس گھر کی ساری ذمہ داری اللہ کے حوالے ہوتی ہے۔ بڑے خوش قسمت ہو کہ اللہ نے آپ کو اللہ کے راستے کی محنت کرے قبول فرمایا۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ شکر کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ نسلوں کو قبول کرے گا، اللہ نعمت میں ترقی دے گا۔ ایک بار ایک صحابی اللہ کے نبی، یا رسول اللہ میرے پاس اتنے سارے روپے ہیں، میں ان روپیوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں تو کیا مجھ کو اللہ کے راستے میں جانے کا ثواب ملے گا؟ ہم روپیوں کی بنیاد پر نہیں جاتے، یہ سوال کر رہے ہیں کہ کتنے ہیں؟ ما عندک، کہ عندی ستۃ آلاف یا رسول اللہ، میرے پاس 6000 سونے کے سکے ہیں، اگر میں 6000 سونے کے سکے دینار کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں تو کیا مجھ کو اللہ کے راستے میں جانے کا ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا اگر تمہارے پاس 6000 دینار سے بھی زیادہ اگر تمہارے پاس دینار ہو اور تم سارا کا سارا راہ خدا میں خرچ کر دو تو وہ اللہ کا بندہ جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے اور اللہ کے راستے میں نکل کر خالی آرام کرتا ہے، سوتا ہے، اس کو سونے پر جو اللہ کی طرف سے اجر ملے گا تیرے 6000 دینار سے بھی زیادہ خرچ کرنے پر نہیں ملے گا، اتنا ثواب ملے گا۔ ایک صحابی عبدالرحمن بن عوف، بڑے مالدار سے، مدینے کے ٹاپ صحابی ہیں مالداروں میں، اور ٹاپ 10 صحابہ کرام میں ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت سنائی تھی۔ انہوں نے ایک ہی بیٹھک میں 30 غلاموں کو آزاد کر دیا، 30 غلاموں کو۔ یہ صحابی بہت تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ تم نے ایک ہی بیٹھک میں 30 غلاموں کو آزاد کر دیا، اور ایک غلام کے آزاد کرنے پر تو جنت واجب ہے، اتنے بڑے فضائل۔ تو کہا میں تمہیں اس سے زیادہ تعجب کی بات بتاؤں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر دے گا، ثواب دے گا۔ ایک اللہ کا بندہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، اپنے سامان کو لے کر یہاں سے گھر سے نکلتا ہے، اگر کوئی چیز سامان کی زمین پر گر جاتی ہے اور گری ہوئی چیز کو اٹھانے جو اس کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف جو ٹیڑھا ہوتا ہے، وہ ٹیڑھا ہونے پر جو اللہ کی طرف سے اجر ملے گا، اجر اور ثواب ملے گا، وہ تمہارے یہ 30 غلام کے آزاد کرنے سے بھی زیادہ ملے گا۔ اتنے بڑے اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی تھی۔ ایک پہاڑ پر سفر تھا، پہاڑ پر تو ایک صحابی نے پانی کا چشمہ دیکھا، ماء عذبہ، کہ بالکل میٹھا پانی ہے، تو ارادہ کیا یہاں رہ جاؤ، اپنا گھر یہاں بسا لو، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے، پہاڑی ہے اور اچھی جگہ، ٹھنڈا پانی بھی ہے، آب و ہوا بڑی معتدل ہے، اپنا مکان یہاں بنا لوں، لیکن حضور سے پوچھوں گا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں اللہ کے راستے میں چلو، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تم جنت کے باغوں میں گزرو اور اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف کرے؟ پھر فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے میں اتنا نکلتا ہے جتنا اونٹنی کے دوہنے کے درمیان، جو آپ نے دیکھا اونٹنی دوہتا ہے تو آدمی اونٹنی دوہتا ہے پھر دوسرے مرتبہ اس کے تھن کو پکڑتا ہے، جتنا وقفہ ہوتا ہے اتنا وقفہ بھی اگر اللہ کے راستے میں ٹھہرے گا تو میرے نبی اس پر جنت واجب ہے، اللہ اس پر جنت کو واجب کر لیتا ہے۔ تو میرا اللہ 40 دن میں اللہ کیا دے گا؟ آدمی جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اللہ کے راستے کا اجر سب سامنے ہوتا ہے نا تو آدمی کو نکلنے کا شوق ہوتا ہے۔ ٹھنڈی کے موسم میں صحابہ چلے خندق کے موقع پر، اور گرمی کے موسم میں صحابہ چلے تبوک کے موقع پر، ہر موسم میں صحابہ اللہ کے راستے میں نکلے، ہر حال میں نکلے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ اللہ کے راستے میں جا رہے میرے بھائیو، اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب اللہ کے راستے میں جاتے ہیں تو اللہ کے راستے کے اصول بڑے ہیں، جتنا بڑا راستہ اتنے بڑے اصول، جتنا بڑا راستہ
اتنے بڑے اصول ہوتے ہیں. اس سے ہم سب سے بڑے نیتوں کو صحیح کر اللہ کے راستے میں کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہم نیت کیا کریں گے اللہ کے راستے میں نکلنے کی؟ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جاوے اور ہم دین پر چلنا سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ دین پر چلنا. آپ کو پوچھے گا بنگلور میں کوئی لے کے بیٹھے گا، کوئی علماء بیٹھیں گے، بڑے بڑے مفتیان نے وہاں کہ بھائی تم اللہ کے راستے میں کیوں نکلے ہو؟ کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جاوے اور ہم دین پر چلنا سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. میری زندگی میں اللہ کا دین حقیقت کے ساتھ آ جاوے، میں اللہ کا دین سیکھوں. میں دین سکھانے نہیں جا رہا، دین سیکھنے جا رہا ہوں اور اللہ کے نبی کا امتی ہوں. تو امتی ہونے کے ناطے میری ذمہ داری ہے اللہ کے بندوں تک اللہ کا دین پہنچانا. یہ نیتوں کو اللہ کے راستے میں نکلے. تو دوستو یہ تھا بیان مولانا مستقیم صاحب فلاحی پالن پوری صاحب کا اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل ہیں. بہت زبردست بیان ہے. دیکھو نعمت کا جو ہے شکر ہمیں ہر نعمت کا کرنا چاہیے. تو یہاں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اس نعمت کا جو ہے شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس کام سے لگا کے رکھے. لیکن نعمت کوئی بھی ہو، ہر نعمت کا جو ہے اللہ کا شکر کرنا چاہیے، چاہے وہ علم ہے اور چاہے تبلیغ کا کام کر رہا کوئی یا کوئی اور دوسری نعمتیں ہیں. سب نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے اللہ کا. تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھا دیتے ہیں. اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل بتائے کہ ایک صبح اور ایک شام کا لگا دینا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے افضل ہے کہ ایک دن اللہ کے راستے میں لگا دینا 1000 دنوں سے بہتر ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا قصہ بتایا کہ 30 غلام آزاد کیے. ایک غلام آزاد کرنے پر آدمی دوزخ سے نجات پا لیتا ہے. تو 30 غلام آزاد کرنا بڑی بات ہے. تو ایک آدمی حیران ہو کر دیکھ رہا کہ اتنے غلام آزاد کر دیے. کہا کہ اس سے بڑا عمل بتاؤں؟ یوں نہیں کہا کہ میرا عمل بڑا ہے، جیسے ہم بول دیتے ہیں تو جانتا نہیں ہے میرے کو میرے 4 مہینے لگے ہیں، تو جانتا نہیں ہے میرے کو میرے اتنے چلے لگے ہیں، تو نیا نیا ہے ابھی. ہم ایسا بولتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہا کہ تو جانتا نہیں ہے میرے کو میں نے کتنا بڑا عمل کر دیا ہے، میں کون ہوں. حالانکہ یہ کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑا عمل بتاؤں کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، سامان ہے، ڈنڈا ہے، جو کچھ بھی ہے. اب وہ چیز اس کے ہاتھ سے گر گئی. اس گری ہوئی چیز کو اٹھانے کے لیے بندہ اگر پیدل ہے تو جھکنا پڑے گا، جھک کے اس کو اٹھانا پڑے گا، تکلیف ہوگی. گدھے پہ سوار ہے، کھچر پہ سوار ہے، اونٹ پہ سوار ہے، گھوڑے پر سوار ہے، تو ان سب چیزوں کو روکنا پڑے گا، روک کے نیچے اترنا پڑے گا. یا کسی بائک پہ سوار ہے یا کسی گاڑی پر سوار ہے، کسی بھی چیز پر سوار ہے تو چیز اٹھانے کے لیے اس چیز کو روکنا پڑے گا، روکنے کے بعد جھکنا پڑے گا. اب یہ بریک لگانا، گاڑی سے اترنا، چیز کو اٹھانا، اس میں جتنی بھی دقت ہوئی، جتنی بھی پریشانی ہوئی، کہا یہ اس پر جو ثواب ملے گا وہ 30 غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ ہے اس کا ثواب. یہ اللہ کے راستے کے فضائل بتائے. یوں نہیں کہا میرا عمل بڑا ہے. تو آج ہمارے اندر یہی بیماری ہے، جس کے 4 مہینے لگ گئے وہ دوسروں کو تو کچھ بھی نہیں سمجھتا. ارے عوام کو تو کیا سمجھے گا، وہ تو کئی بار علماء کو بھی کچھ نہیں سمجھتا.
تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. اس لیے ہمارے اندر یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ بیماری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمارے اندر تواضع ہونی چاہیے. آدمی جتنا اس کام میں لگے گا اس کے اندر جو ہے تواضع ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، خدمت کرنے کا جذبہ اس کے اندر ہونا چاہیے، لوگوں کا ادب کرنا اس نے سیکھ لیا ہو جو پرانا ہے. اگر یہ چیزیں نہیں سیکھی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر تو آدمی نئے بڑوں کو دھمکائے گا، میں پرانا ہوں، تو میرے کو جانتا نہیں، میرے اتنے چلے لگے ہیں، میں اتنے ملکوں میں گیا ہوں، میں مشوروں میں جاتا ہوں، میں فلاں جاتا ہوں، گشتوں میں پھرتا ہوں. تو اس سے پتہ چلے گا کہ وہ آدمی کام کس کے لیے کر رہا ہے. جو آدمی ایسی بات کرتا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے، جیسا کہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کہا اپنے آپ کو بڑا، حالانکہ کتنا بڑا عمل کرا. 30 غلام آزاد کر دیے ایک ہی بار، تو بہت بڑا عمل ہے. 30 غلام آزاد کر دیے، پھر بھی یہ نہیں کہا کہ یہ بڑا عمل ہے، پھر بھی یوں کہا اس سے بڑا عمل بتاؤں، یعنی اپنے عمل کو چھوٹا بتا دیا. تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو بڑا نہیں بننا چاہیے، بلکہ ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے. اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس محنت سے لگائے رکھے موت تک. تو اللہ کے راستے میں صبح شام لگانا جب اتنا اجر ہے تو 3 دن لگانا 3 دن لگانا کتنا بڑا ثواب ہوگا، اس پر کتنا اجر ہوگا. اس لیے ہر مہینے 3 دن لگائے آدمی پابندی کے ساتھ، اپنے گشت میں، ملاقاتوں میں گھومے، مشورے میں بیٹھے، اور جو ہے گھروں کے اندر تعلیم کا ماحول بنائے. تو بھائی بزرگوں، اگر ہم اس طریقے سے چلیں گے تو ہمارے اندر تواضع بھی آئے گی. نہیں تو اس کی بات سے پتہ لگ جائے گا یہ اللہ کے لیے نہیں کام کر رہا ہے، یہ تو بڑا بننے کے لیے کام کر رہا ہے. تو ہم نے کام اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اس لیے کرنا ہے میں لگا ہوا ہوں اس کام سے، اللہ نے مجھے لگا رکھا ہے، میں اسی لیے اسی کی دعوت دے رہا ہوں تاکہ میں اس کام میں چلتا رہوں. کوئی بات میری سن کے مان لے گا تب بھی کروں گا، اگر کوئی نہیں مانے گا تب بھی کروں گا. کیونکہ میرا اپنا مسئلہ ہے. تو اس کی بات، اگر اس کی دعوت پر کسی آدمی کو ہدایت مل گئی تو اس کے اندر تکبر پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ اپنے لیے کر رہا ہے. اور اگر اس کی بات کو کوئی نہیں سنے گا پھر بھی اس کے اندر جو ہے مایوسی نہیں ہوگی، کیونکہ اپنے لیے کر رہا ہے. دعوت اس لیے دے رہا ہے تاکہ اپنا ایمان بڑھے. کوئی سنے نہ سنے، کوئی مانے نہ مانے، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ایسا آدمی چلتا ہے اس کام میں. جو آدمی اپنی اصلاح کی نیت سے چلے گا اس کی اصلاح بھی ہوگی اور وہ چلے بھی گا. جو دوسروں کی اصلاح کے چکر میں پڑے گا اپنے آپ دور ہو جائے گا اس کام سے. تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.